ہم لوگ جب فلپین گئے تھے تو مشرف صاحب نے وہاں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے مونا باؤ اور کھوکرا پارک کو کھولنے کی بات کی تھی انڈیا میں کی تھی. تو ہم پھر فلپین جا رہے تھے, تو انڈیا سے فلپین جا تو ہمارے بات کرنے کا موقع تو آیا نہیں, لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی صحافیوں سے بھارت میں, اور کہا تھا کہ مونا باؤ اور کھوکرا پارک کھولا جائے تاکہ ویزے کی آسانی ہو. تو ہماری بات نہیں ہو سکی. جب ہم فلپین پہنچے تو ایسا ہوا کہ فلپین کی صدر تھیں میکا پگال, انہوں نے اوریا میکا پگال, انہوں نے ہمارے اعزاز میں ڈنر دیا تھا, اور مشرف صاحب نے اس ڈنر میں صرف اور صرف ساتھ لے جانے کے لیے میرا انتخاب کیا تھا. اور ان کے ملٹری سیکرٹری تھے شفاعت اللہ شاہ صاحب, میں تھا, شفاعت صاحب کی اہلیہ تھی, مشرف صاحب کی اہلیہ تھی, میں گیا تھا صاحب, اور کوئی نہیں تھا, اور کوئی بھی نہیں تھا, ہم یہ لوگ گئے تھے. تو مشرف صاحب نے مجھے اپنے پاس بٹھایا تھا. تو میری چونکہ ان سے انڈیا میں بات نہیں ہو سکی تھی, جہاز میں تو ہم ساتھ ہوتے تھے, لیکن جہاز میں اور بھی لوگ ہوتے تھے ساتھ, شیخ رشید بھی تھے اور سب لوگ تھے. تو شیخ رشید ہمارے ساتھ فلپین نہیں گئے تھے, واپس چلے گئے تھے وہاں سے. تو مجھ سے مشرف صاحب نے کونی مار کے مجھے کہا, جب کھانا نہیں لگا تھا, کہ اب تو تمہارا لیڈر خوش ہو گیا ہوگا. میں نے کہا کہ کیوں, میرا لیڈر کیوں خوش ہوگا؟ میں نے بات کی نا مونا باؤ اور کھوکرا پارک کھولنے کی, اور مہاجر آ جائیں گے, تو تمہارا لیڈر تو بڑا خوش ہو گیا ہوگا. تو میں نے کہا کہ نہیں, اب تو وہ متحدہ کی سیاست کرتے ہیں, مہاجر کی تو نہیں کرتے. تو کہنے لگے مجھے پتہ ہے, مہاجر ہی ہوتا ہے, وہ مہاجر ہی سیاست کرتے ہیں, تو یہ مجھے پتہ ہے. تو اور میری سوچ مگر جو ہے وہ پاکستانی ہے, اور مجھے اچھا نہیں لگتا, لیکن تمہارے لیڈر کو خوش کیا ہے میں نے. تو یہ بات ان کی مجھے ایسی تھی کہ میں نے سوچا کہ ہم اپنی عوام کے لیے تھوڑی کچھ کر رہے ہیں, ہم تو کسی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ویسے مونا باؤ کھوکرا پارک تو کھلنا اچھی بات ہے, ویزے آسان ہوں گے, لیکن اس سے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے اپنی قوم کے لیے کچھ کیا, وہ کہہ رہے تمہارا لیڈر تو خوش ہو گیا ہوگا. یعنی ہم اگر قوم کے لیے بھی کچھ کہہ رہے ہیں تو ہم لیڈر کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو ایک تو یہ بڑا مجھے ان کے ساتھ. پھر ایک اور چیز تھی کہ جب میں وزیر رہا تھا تو ہوا یہ تھا کہ جب جمالی صاحب کو ہٹایا جا رہا تھا تو اس وقت صرف مجھ کو معلوم تھا, کیونکہ مجھے فاروق ستار اور حیدر رضوی کو کانفیڈنس میں لے کر مشرف صاحب نے بتایا تھا, کانفیڈنس میں لے کر, کہ ہم چودھری شجاعت کو جو وزیر اعظم بنا رہے ہیں وہ ہم صرف 3 مہینے کے لیے بنا رہے ہیں, اور شوکت عزیز ہے, یہ کسی کو نہیں معلوم تھا, یہ صرف ہم 3 آدمیوں کو کانفیڈنس میں لے کے معلوم تھا. میں نے پریس میں جا کے بات چھوڑ دی تھی. میں نے کہا جی چودھری شجاعت تو ہے ہی نہیں وزیر اعظم, اصل تو وزیر اعظم جو ہے وہ شوکت عزیز. ایک ہنگامہ ایسا, مجھے غصے کا فون آیا تھا, تمہارے پیٹ میں بات نہیں رہتی. اور میں نے کہا دیکھیں بات صحیح کرو, بیچاروں کو آپ نے 3 مہینے کے لیے ایک لالی پاپ دی ہوئی ہے, اور وہ پھر مجبوراً شوکت عزیز کو اس حلف برداری میں آنا پڑا. یعنی وہ جو مسلم لیگ ہاؤس میں اعلان ہوا تھا, خون خوار نظر شوکت عزیز مجھے دیکھ رہا تھا, سب مجھے دیکھ رہے تھے. چودھری شجاعت نے البتہ مجھے گلے لگایا تھا اور کہا تھا یار آپ نے کم از کم مجھے بتایا کہ 3 مہینے کے لیے ہوں, میں وزیر اعظم ہوں, آپ نے اعلان کر دیا. ویسے کہا کب تھا انہوں نے, ہم سے کہا تھا, انہوں نے کہتے ہوئے انہوں نے یہ بات ہم سے یہ بھی کہی تھی, اور یہ بھی کہا تھا کہ نہ نواز شریف آئے گا پاکستان اور نہ بے نظیر آئے گی پاکستان, اب ان کو بھول جائیں, ان میں سے کوئی نہیں آ سکتا. تو مجھے بڑی عجیب سی لگی تھی بات. میں نے کہا کوئی کیوں نہیں آ سکتا ہے, ان کا ملک ہے, انہیں آنے دیں, سیاست سب کو کرنے دیں. پھر میں نے جا کر یہ بات, پھر میری MKM نے قیادت نے جو میری کلاس لی تھی, اس وقت میں وزیر نہیں تھا, میں ایز این MNA, مگر میں اتنا MKM میں بہت بڑی اہم پوزیشن پہ MNA تھا, میں بڑی اہم مذاکرہ. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کبھی کسی مذاکرہ میں شریک نہیں کیا, کبھی مجھے نہیں بلایا, اور یہ کہ یہ بتا دیتا ہے یہ سب کچھ تمام کی تمام چیزیں. اسی طرح پھر میں نے ایک اور بھی میڈیا میں ایک خبر آئی تھی جس میں میرے پر الزام لگایا, اور وہ میں نے نہیں کیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ حدود لاء پر جب مسئلہ ہو رہا تھا, ویمن پروٹیکشن ایکٹ پر, تو ہم سب لوگ میں سے بہت سارے لوگ مخالفت کر رہے تھے. تو ہم مخالفوں کی خبر جو ہے وہ اخبار میں آ گئی تھی, تو یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم نے عوام میں اپنی کوئی جگہ بنانے کے لیے, حالانکہ یہ نہیں تھا. کچھ اخبار والوں کے بھی اپنے سورسز ہوتے ہیں, اور میرا شک اس وقت بھی محمد علی دورانی پہ تھا, غامدی صاحب کو بھی بلایا تھا. تو مجھے لگتا ہے غامدی صاحب نے شاید پریس کو لیک کی تھی وہ بات, اور ویمن پروٹیکشن ایکٹ والی, کہ کچھ لوگ مخالف ہیں اس کے, جن میں عامر لیاقت ہیں, اعجاز الحق ہیں, شیخ رشید ہیں. تو یہ سارے ہم لوگ تھے خلاف تھے. ہم خلاف سے مراد یہ کہ ہم کہتے تھے اس طرح تھوڑی ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کچھ. تو یہ کچھ باتیں تھیں. اس کے علاوہ یعنی یہ بھی ہوا کہ
ارباب غلام رحیم صاحب نے جب وزیر اعلیٰ تھے سندھ کے، تو انہوں نے مجھے ایک دن فون کیا ناموس رسالت کے ایشو پر، اور انہوں نے مجھے فون کر کے یہ کہا کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور وہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب سلمان رشدی کو سر کا اعزاز ملا تھا، میں نے کہا آپ بتائیں. نہیں، جب کیری کیچرز بنے تھے ڈینمارک والوں نے جب خاکے بنائے تھے، تو اور پھر جب سلمان رشدی کو ایک ساتھ ہی پھر اس کے بعد سر کا اعزاز ملا، میں نے کہا آپ بتائیں. کہ آپ میرے پاس آئیں تو کہنے لگے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے سارے اعزازات جو ہمیں برطانوی راج میں ہمارے آباء و اجداد کو ملے تھے، وہ میں سب ملکہ برطانیہ کو واپس کرتا ہوں رسول کی حرمت کو. میں نے گلے لگایا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے وہ سارے جو ہے وہ میڈلز ان کو دے دیے. میری زندگی کا جو سب سے اہم واقعہ جو شاید کسی کو بھی نہیں معلوم، وہ آج میں آپ کے اس بک کے اندر میں چاہتا ہوں کہ وہ، اور وہ میرے استعفے سے متعلق ہے. لوگوں کو نہیں معلوم کہ میں نے کیسے دیا، وہ کیا حالات تھے، وہ کیا سرکمسٹینسز تھے. لہٰذا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیر کا دن تھا، اور حامد میر صاحب کا پروگرام، یہ 2007 کی بات ہے. پیر کا کوئی دن تھا، جون کی کوئی پیر تھی، آخری پیر، اور اس میں یہ کیپٹل ٹاک پر پروگرام چلا تھا، جس میں میں تھا، اور ایم پی بھنڈارا تھے، اور یہ جو جے سالک تھے. اور میں نے وہاں پر بڑی سختی کے ساتھ سلمان رشدی کے بارے میں پہلے سوال کا جواب یہ دیا تھا جب مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ پنجاب کے اسپیکر جناب افضل شاہی نے کہا ہے کہ اگر میرے سامنے رشدی آیا تو میں اسے قتل کر دوں گا، تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ کیا انہوں نے صحیح کہا؟ تو میں نے کہا جی 2 جواب ہیں اس کے. بحیثیت مسلمان تو بالکل درست کہا انہوں نے، اور یہی کرنا چاہیے، یہی ہونا چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وزیر مملکت، آپ کہہ رہے ہیں سلمان رشدی کو قتل کر دیا؟ میں نے کہا قتل کر دیا جائے، بلکہ اگر اس کے قتل میں کوئی ناکام ہو گیا تو وہ بھی جنت میں جائے گا. تو یہ اتنا خطرناک اسٹیٹمنٹ تھا کہ ایوان اقتدار کے اندر ہلچل، کیونکہ میں وزیر مذہبی امور تھا، میں یہ بات کہہ رہا ہوں. پھر میں نے کہا اب آپ چونکہ مجھ سے وزیر مذہبی امور کی حیثیت سے اگر پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں قتل نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم برطانیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مسلم ممالک کے حوالے کر دیں سلمان رشدی کو، پھر ہم جو چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں، چاہے ہم اسے قتل کریں، پھانسی پہ لٹکائیں، بجلی کی کرسی پہ بٹھائیں، یا یعنی اس کا سر کاٹیں، یا آپ ہمیں ہمارے حوالے کر دیں. یہ پروگرام جب آن ایئر ہوا تو اسی دن یعنی پیر کو جب یہ آن ایئر ہوا تو جمعے کو میرا کالم چھپتا تھا جنگ میں، تو میں نے کالم لکھا تھا سر ملا ہے سر کاٹنے کے لیے. تو اس کالم میں نے سلمان رشدی کے تو جو سلوک کرنا تھا وہ تو میں نے کیا ہی، لیکن میں نے اس میں یہ لکھا کہ ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا کہ رسول اللہ کے منکروں کا تو یہ تک حال ہوا ہے کہ ان کی پخانے میں موت آئی ہے، تو باتھ روم کے اندر مرا مرزا. اور یہ میں نے اس میں یہ کہا. اس پر میرے پاس مجھے اندازہ تھا کہ ریئیکشن ہوگا رشدی پر، لیکن میں بہت حیران ہوا جب میرے پاس رات کے بڑے پچھلے پہر الطاف حسین صاحب کا فون آیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے کچھ قادیانیوں کے لیے کہا ہے. میں بہت حیران ہوا. میں نے کہا یہ مجھ سے سلمان رشدی کا نہیں پوچھ رہے ہیں، قادیانیوں کا پوچھ رہے ہیں. میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ سلمان رشدی کا پوچھیں گے. تو میں نے کہا جی میں نے تو قادیانیوں کے لیے کچھ نہیں کہا، اور میں نے واقعی نہیں کہا، میں نے تو جھوٹے نبی کے لیے کہا تھا. میں نے تو قادیانیوں کو نہ کبھی واجب القتل کہا ہے اور نہ میں واجب القتل سمجھتا ہوں، بلکہ جو قادیانیوں کو واجب القتل قرار دیتا ہے وہ خود واجب القتل ہے، کیونکہ ہم کسی کو بھی نہیں قتل کر سکتے، نہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے. ہاں جھوٹا نبی کسی صورت زندہ رہنے کے قابل نہیں، اس پر تو سب کا اجماع ہے، اتفاق ہے، یہ ہمارا دین ہے، اور اپنی اس آئیڈینٹی پہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں جھوٹے نبی کی بات کی تھی، میں نے کہا میں نے قادیانی کو. الطاف صاحب کو شاید یہ وہ سمجھے میں نے ان سے جھوٹ بولا ہے. جھوٹ نہیں بولا تھا میں، مجھے تو پتا تھا. خیر انہوں نے کہا کہ قادیانیوں کو ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، وہ اچھے لوگ ہیں اور ہم سمجھ نہیں پائے ہیں، اور بس اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. تو میرے لیے بہت حیران کن باتیں تھیں، میں بہت شوق میں رہا، میں رات بھر سو نہیں سکا. صبح یعنی 2 تاریخ تھی غالباً جولائی کی،
اور 2 تاریخ کو شاید لال مسجد آپریشن شروع ہو گیا تھا. اس وقت کوئی منسٹر نہیں مل رہا تھا اور میں جیو والوں کا اویلیبل ہو گیا تھا کیونکہ میں ان کا کام بھی کرتا تھا. تو وہ میرے پاس کیمرہ لے کے آ گئے کہ آپ بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے اس پر یہ کہا کہ لال مسجد میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہے، کیونکہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ان کے پاس اسلحہ ہے، مجھے غرض اس سے ہے کہ ان کے پاس اسلحہ کیسے آیا، اور وہ اسلحہ حکومت کی ناک کے نیچے سے ہوتا ہوا لال مسجد میں گیا. اس وقت انہوں نے کیوں نہیں ان کو پکڑا؟ اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسلحہ ہے؟ ایک سٹنگ منسٹر کا یہ اسٹیٹمنٹ گورنمنٹ کے خلاف آنا، یہ ایک عجیب و غریب اسٹیٹمنٹ تھا جس سے شوکت عزیز ہلکے رہے. میرے اسٹیٹمنٹ نشر ہوا ہے کہ کوئی 10 سیکنڈ 12 سیکنڈ کے بعد شوکت عزیز کا فون آیا، واٹ دا ہیل یو آر ڈوئنگ، اٹس ربش، بکواس، اسٹیٹمنٹ واپس لو، آپ منسٹر ہو. میں نے کہا میں منسٹر ہوں لیکن سچ بات کروں گا، آپ بتائیں نا اسلحہ کیسے پہنچا وہاں؟ آپ کو اسلحہ تو نظر آ رہا ہے، گیا کیسے؟ یہ اندر کیسے گیا؟ یہ کیا اوپر سے آسمان منو سلوا کی طرح اترا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ مجھے سمجھا دیں آپ. اس کا مطلب آپ کے لوگوں نے اندر داخل کرا ہے نا، آپ کی انتظامیہ کی نگرانی میں کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا شوکت عزیز کے پاس. انہوں نے کہا نہیں آپ واپس لیں اسٹیٹمنٹ. میں نے کہا واپس نہیں لوں گا. تو انہوں نے شاید لندن فون کیا، لندن سے میرے پاس فون آیا رات کو. ایک کسی ایپیسوڈ ہو چکا ہے وہ جو قادیانی والے، وہ آپ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو کسی کو نہیں پتا. میں نے کہا میرے پاس فون آیا رابطہ کمیٹی کراچی سے کہ آپ فوراً 90 کو. نکلتے وقت میں نے اپنے آفس میں تھا، میں جیو کے، اور میں نے وہاں میری ریکارڈنگ بھی تھی عالم آن لائن کی. میں نے اپنے پروڈیوسر سے کہا کہ بھائی واپسی کی پتہ نہیں امید ہو کہ نہیں، حالات بہت سنگین ہو چکے ہیں، خیال رکھنا، اور آئے تو دیکھ لیں گے، نہیں آئے تو اللہ مالک. خیر میں اپنی گاڑی میں، منسٹر تھا میں اس وقت، میرے ساتھ ایک پولیس موبائل ہوتی تھی، گارڈ میں نے کبھی نہیں رکھے اپنے ذاتی، خود میں ڈرائیو کرتا تھا گاڑی، ہمیشہ میں نے خود ڈرائیو کیا گاڑی. ڈرائیور کو میں نے کبھی گاڑی ڈرائیو، مجھے برا لگتا تھا ڈرائیور دروازے کھولیں یا گاڑیاں چلائیں، میں ہمیشہ گاڑی خود چلاتا تھا. تو میں خود گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں 90 کی. جب 90 پہنچا ہوں تو سب کے چہرے سوتے ہوئے. اندر رابطہ کمیٹی میں شاہد لطیف تھے، ڈاکٹر نصرت تھے، ممتاز انوار تھیں، شکیل عمر تھا، یہ سارے لوگ رابطہ کمیٹی کے بیٹھے ہوئے تھے. انور عالم تھے. بیٹھا دیا مجھے. آدھے گھنٹے انتظار کے بعد لندن سے محمد انور صاحب اور طارق جاوید صاحب یہ ٹیلی فون پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ عامر لیاقت صاحب، بارہا آپ کو سمجھانے کے باوجود اور آپ کو بتانے کے باوجود آپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور آپ نے قادیانیوں کے خلاف بات کی، آپ نے سلمان رشدی کے مسئلے پر MQM کو ڈیفینڈنگ پوزیشن میں لا کھڑا کیا، اور آج آپ نے ابھی لال مسجد پر اس موقف کا اظہار کیا جس کی MQM خلاف بات کرتی ہے، یعنی آپ نے لال مسجد کی حمایت کی ہے. تو رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ سے وزارت سے استعفیٰ لے لیا جائے، اور ایک اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، صحافیوں کو ہم بلا رہے ہیں اور وہ اسٹیٹمنٹ آپ ان کے سامنے پڑھیں گے جس میں یہ آپ کہیں گے کہ میرا قادیانیوں سے متعلق جو لکھا گیا ہے وہ میرا اپنا ایسا موقف اس کا نہیں تھا، رشدی پر تو بالکل ہی نہیں تھا، سیاق و سباق سے ہٹ کر کہا گیا ہے، اور یہ جو لال مسجد میں ہوا ہے میں کہنا کچھ چاہتا تھا، میں نے ہر چیز میں کچھ اور ہی کہنا چاہتا تھا، میں شاید. تو میں نے بہت اطمینان سے بات سنی اور میں نے ان دونوں حضرات کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر نہ کسی کی حرمت ہے اور نہ کسی کی عزت ہے، اور سلمان رشدی اور قادیانی دونوں ہی اس کی رسول اللہ کی حرمت کے دشمن ہیں. تو قبر میں 3 سوال ہیں جناب، مر ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا. آپ چوتھا سوال وہاں پر ایڈ کروا دیں کہ من سیکٹروں کا، آپ کا سیکٹر کون سا ہے، کون سا سیکٹر انچارج آپ کا نگراں ہے. تو میں ضرور جو آپ فرما رہے ہیں میں اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں
اگر آپ یہ کرا سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ نہیں کرا سکتے تو میں اپنے الفاظ واپس نہیں کروں گا، جو میں نے کہا ہے میں اس پر. تو وہ سمجھے مجھ سے مذاق کر رہا ہوں، مجھے غصہ آ گیا. سب کو وہاں پر نا سارے ایک صاحب شکیل عمر صاحب نے تو کھڑے ہو گئے تھے، اسلحہ بھی نکال لیا تھا انہوں نے مجھ پر، اور شکیل عمر نے اسلحہ نکال دیا، کھڑے کر گولی مار دوں. میں نے کہا یار مار دو گولی. سارے لوگوں نے مجھے اندر پیدل چلتے جاتے ہوئے دیکھا. میرا نکلنا بہت ضروری ہے یہاں سے، اگر میں نہیں نکلا تو آپ لوگ نقصان نہ کریں. اچھا میرے والد اس وقت ڈپٹی کنوینر تھے رابطہ کمیٹی کے، مگر اس وقت تھے نہیں. ہر وہ پڑھا لکھا آدمی اس وقت موجود نہیں تھا جو شاید کچھ کہہ سکتے. جیسے فاروق ستار نہیں تھا اس وقت، بابر غوثی نہیں تھا، شیخ لیاقت صاحب نہیں تھے، میرے والد جو تھے، اور بھی 2-4 لوگ تھے جو جن کو ہونا چاہیے تھا. اس وہاں شعیب بخاری نہیں تھے، تو یہ سارے لوگ نہیں تھے. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو جب یہ میری بات گفتگو سنی تو لندن نے فوراً انٹرپٹ کیا، اور یعنی طارق جاوید نے کہا نہیں عامر بھائی آپ ایسا نہ آپ سوچیں نا، آپ ہمارے کارکن ہیں، آپ ہمارے کارکن ہیں. میں نے کہا نہیں جناب، میں آپ کی قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دیتا ہوں. آپ نے تو مجھ سے وزارت سے مانگا، میں آپ سے قومی اسمبلی کی رکنیت اور MQM کی رکنیت سے بھی استعفیٰ. ٹھیک ہے نا، میں آج سے آپ کا کچھ بھی نہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے 2008 میں جو مجھے نکالنے کی بات کی، میں تو 2007 میں سب کر چکا تھا، میں تو انہیں طلاق دے چکا تھا. اب یہ مجھے کون سا مجھ سے خلا مانگ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں تو طلاق 2007 میں دے چکا ہوں. اور میں پھر اس کے بعد یہ سب کہنے کے بعد میں نکلا، بہت اطمینان کے ساتھ باہر آیا. میں نے سب سے پہلے ضیاء صاحب اپنی موبائل واپس کی. میں نے اپنی سرکاری گاڑی پہ سے اپنے ہاتھوں سے جھنڈا اتارا، اور وہ گاڑی میں نے ڈرائیو کی. ڈرائیور پیچھے بیٹھتا تھا، میں نے اسے آگے بٹھایا اپنے ساتھ، اور میں اکیلا نہتا، کیونکہ میں اسلحہ تو اپنے ساتھ رکھتا نہیں، سیدھا نہتا میں آفس گیا اپنے جیو کے. وہاں پہنچ کے میں نے اپنی کلٹس گاڑی میرے پاس ہوتی تھی چھوٹی، جو میری اپنی گھر کی گاڑی تھی، وہ میں نے منگوائی گھر سے. اپنے پروڈیوسر کو کہا بھائی کھلا دے، اور وہ گاڑی میں نے فوراً واپس کی. اور سیدھا میں اپنی اہلیہ کے والد میرے اس وقت ان کی پولے کی ہڈی میں فریکچر آ گیا تھا، وہ گر پڑے تھے، بیمار بہت تھے. ہاسپٹل میں تھے ڈاکٹر محمد علی شاہ کے پاس، جو اب MQM کے صوبائی وزیر ہیں. وہاں میں پہنچا، بشرا کو میں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہو گیا. یہ لوگ سب حیران، بہت سے رونے لگے. کچھ ہمارے خاندان کے کمزور عقیدہ اور یعنی دنیا پرست لوگ کہنے لگے ارے ابھی 1 سال ہی تو رہ گیا تھا، وزارت پوری کر لیتے، کیا ضرورت تھی چھوڑنے کی، اس کے اپنے ایک الگ وہ ہوتا ہے پروٹوکول. یعنی کمزور عقیدہ ہمارے خاندان کے، ہمارے اپنے بہت قریب ہیں دنیا پرست لوگ. تو آپ کو پتہ ہے اسلام میں دنیا داری ہے، دنیا پرستی نہیں. تو میں نے کہا کہ یہ ایسا ہو گیا. صبح میں 7 بجے کی فلائٹ سے اسلام آباد جانا چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے آپ کے والد بیمار ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، اور میں جا کر استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. تو خیر بشرا نے میری بات میرے ساتھ پورا ساتھ دیا، اور پھر ہم صبح 7 بجے کی فلائٹ سے اسلام آباد گئے دونوں. میں فوراً اسپیکر کے چیمبر میں پہنچا. 9 بج رہے تھے جب میں لینڈ کیا. 9:30 پونے 10 بجے میں چیمبر میں تھا. 10 بجے چودھری امیر حسین آ گئے. میں نے ان کو اپنا استعفیٰ دیا. اچھا اس سے پہلے رات کو MQM کے بہت فون آئے تھے، میں نے نہیں اٹھایا، اور عشرت العباد اس میں بیچ میں پڑھ کے یہ رکوانا چاہ رہے تھے، یہ نہ ہو، کیونکہ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بہت مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا کہ اچھا اس سے پہلے یہ بھی ہوا کہ یہ تو اپنی جگہ پر تھا ہی، استعفیٰ دینے جا رہا تھا. مجھے MQM کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھائی یہ خیال رکھیے گا کہ ایک جینٹل مین پرومس ہو جائے کہ نہ آپ کچھ کہیں گے نہ ہم کچھ کہیں گے. بس ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جو کچھ بھی ہوا ہے اندر وہ میں کچھ نہ کہوں اپنی جماعت کو. ہاں، اور ہم بھی یہ کہہ دیں گے کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نہیں دے پا رہے تھے، اس لیے آپ نے. میں نے بھی کنفرنٹیشن کو ضروری نہیں سمجھا. میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، جو آپ کرنا چاہیں کریں. میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا تھا. مجھے اپنے والد کی طرف سے بڑا دکھ تھا کہ وہ کہاں ہیں، ابھی تک ان کا پتہ نہیں تھا، اس پورے سین میں منظر میں وہ نہیں تھے. خیر میں وہاں گیا، استعفیٰ دیا. جب میں نے چودھری امیر حسین کو ساری کہانی بتائی، چودھری امیر حسین اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے اتنے موٹے موٹے آنسو دیتے رہے، اور انہوں نے مجھے سیلیوٹ کیا اور کہا کہ ناموس رسالت کے مجاہد میرا سلام.
چودھری امیر حسین، اور مجھے گلے لگایا، پیار کیا اور کہا کہ میں عام حالات میں استعفیٰ ضرور مسترد کروں گا لیکن میں قبول کروں گا اور ابھی فوراً کروں گا، ٹھیک ہے نا، اس کو میں ایکسیپٹ کروں گا. خیر اس کے بعد میں نے فوراً واپسی کا سفر اختیار کیا اور میڈیا میں آگ کی طرح خبر پھیل گئی، سارے چینل پر لال پٹیاں جلنی شروع ہو گئی. یہ پہلا استعفیٰ تھا کسی بھی حکومت میں، میرا سب سے پہلا ریزگنیشن، جسے لوگ ریکگنائز نہیں کرتے، سب سے پہلا میرا ریزگنیشن تھا. میں آیا اور اس کے بعد ایم کیو ایم کے لیے بڑی عجیب و غریب پوزیشن ہو گئی تھی. میں بول کچھ نہیں رہا تھا، صحافی اور سب بچے تھوڑی ہیں، سب سمجھ جاتے ہیں. جنگ نے دوسرے دن ساری سٹوری چھاپ دی، مطلب یہ تو نہیں چھاپی اندر کیا ہوا، لیکن یہ تھا کہ یہ سب رشدی کی وجہ سے کچھ ہوا ہے. ان کے ذرائع نے وہ ساری خبر چھاپ دی. اس سے اور ہنگامہ، تو انہوں نے فوراً کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسرے دن صفوان اللہ سے استعفیٰ لے لیا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ ہم تو لے رہے ہیں صرف عامر، تاکہ میری بات کو دبایا جائے نا کہ یہ تو ہم ویسے ہی لے رہے ہیں، جو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں ہم ان سے لے رہے ہیں. تو ہم دوسرے وزیر سے بھی لے لیا، صفوان اللہ صاحب سے، حالانکہ وہ بیچارے میرے چکر میں مارے گئے. تو وہ اصل یہ وجہ تھی. اور پھر اس کے بعد میں جب آیا ہوں کراچی تو مجھے محمد انور صاحب نے فون کر کے یہ کہا کہ عامر بھائی خیال کیجیے گا، نہ آپ نے کچھ کہنا ہے نہ ہم نے کچھ کہنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں واقعی اس کو میں نے خیال کیا. آخری وقت میں کبھی نہیں بولا، لیکن 2008 میں انہوں نے مجھے جھوٹا الزام لگایا قادیانیوں کے مسئلے میں. میں نے کہاں سے قتل کرایا ہے بھائی؟ آپ ہی لوگوں نے کرایا ہوگا یار، میں کیا کسی کو قتل کروں؟ میرے کہنے سے کوئی قتل کرے گا کیا؟ اور ہم نے کہا بھی نہیں تھا ایسا. لیکن وہ نواب شاہ میں اور میر پور خاص میں جو 2 لوگ مارے گئے قادیانی، اور وہاں ہولڈ کس کا ہے سب کو پتا ہے، کس کا ہولڈ ہے، کون مار سکتا ہے اور کون وہ مار کے الزام لگا سکتا ہے، کون سیاسی مائلیج حاصل کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں اور جنہوں نے حاصل کی وہ دنیا کو پتا ہے کس نے سیاسی مائلیج حاصل کی. خیر میں اس میں، اور پھر قادیانیوں کے اپنے اندر بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ ساری وہ راز تھا جو آج میں نے آپ کے سامنے کی. یہ پوری ایک، اور جب میں واپس آیا ہوں تو میں نے اپنے والد کو پھر کانٹیکٹ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس ڈیسیشن میں وہ بھی شریک تھے. تو پھر میں نے اپنے والد سے کئی مہینوں تک بات نہیں کی، اس وجہ سے کہ ہمارا دین کہتا ہے اللہ کے لیے توڑو اور اللہ کے لیے جوڑو. جب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی حرمت پر یہ ساتھ دے گا تو پھر میں نے ان سے بات نہیں کی. 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد شاید اللہ نے میرے والد کے دل میں بات ڈالی. وہ میرے پاس آئے، بہت رو رہے تھے، انہوں نے نفل پڑھے یہاں پر میرے گھر میں، معافی مانگی اللہ سے اور کہا بیٹا میں نے تمہارا ساتھ نہ دے کر بہت غلطی کی، اب میں خود ایم کیو ایم سے کنارہ کش ہو گیا. اور وہ آخری وقت تک کنارہ کش ہو چکے تھے، اور یہ بعد میں ان کے ساتھ یہ تھا کہ وہ ایم کیو ایم کا حصہ وہ نہیں تھے، کنارہ کش ہو چکے تھے. اور پھر ان کے ساتھ بھی بڑا برا ہوا، بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں انتقال کر گئے. تو خیر یہ ساری ایک سچویشن تھی اور ہم نے اس طرح سے اپنا تعلق ختم کیا. تو بہت گہرے تعلقات تھے لیکن ٹوٹتے ہیں رسول کے معاملے میں پل بھر میں ٹوٹ گئے. ہم نے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگایا. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنی بار بال کاٹے ہیں، کتنی بار کھانا کھلایا ہے، کتنی بار انہوں نے ہمارا نام عزت سے لیا ہے یا ہم نے ان کا نام عزت سے لیا، یا ہم نے جذباتی تقریریں کی ہیں یا انہوں نے جذباتی انداز اختیار کیا ہے. ہم نے کہا رسول کی حرمت پر سب کچھ ہوگا، ہر چیز نبی کی ذات سے بڑھ کر کچھ نہیں. ہم نے سب چھوڑ دیا، تمام کی تمام چیزیں. تو پھر اس کے بعد یعنی کشیدگی رہی. تو میں ایم کیو ایم کا 2007 سے ہی رکنیت ختم کر چکا تھا. 2008 میں تو انہوں نے ڈرامہ کیا مجھے نکالنے کا.